اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ یسألونک ماذا احل لهم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں۔ قل احل لکم الطیبات، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر سدھا لیا ہو، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ جس جانور کو تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی چوتھی آیت ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ نے حلال اور حرام کے قانون کو بیان فرمایا۔ اسی صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک جامع قانون کو بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، عقود کو پورا کیا کرو۔ اور عقد ایک جامع قسم کا لفظ ہے جس میں ہر قسم کا معاہدہ آتا ہے۔ اس کے تعارف میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھتا ہے، یہ ایمان بھی عقد ہی کی ایک صورت ہے۔ تو صورت کے آغاز میں اللہ نے جامع انداز سے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے عقود کو پورا کرو، اور اس کے بعد اس عقد کی مختلف جزیات کو بیان کرنا شروع کیا۔ چنانچہ ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے اغذیہ میں سے، غذاؤں میں سے حلال اور حرام کو بیان فرمایا، اور اب ان آیات میں بھی حلال اور حرام کے بارے میں کچھ مزید اضافی احکامات بیان فرمانے کے بعد اس رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نکاح کے بارے میں ایک ضابطے کو بیان فرمائیں گے۔ انسان کی انفرادی زندگی میں اسے ان دونوں احکامات کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اسے غذا کی ضرورت اسی وقت سے ہوتی ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، اس میں تنوع آتا ہے، مختلف قسم کی غذائیں کھانے کی اس کو حاجت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ عمر کے ایک خاص حصے تک پہنچتا ہے تو اسے نکاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ حلال اور حرام کے وہ احکامات ہیں جن کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ جل جلالہ نے غذاؤں کے بارے میں حرام اور حلال کے احکامات کو بیان فرمایا۔ چنانچہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ اللہ نے بیان کیا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے وہ چوپائے حلال ہیں جو کہ انعام کی طرح کے ہیں، جو کہ مویشیوں کی طرح ہیں۔ اور آگے الا ما زکیتم میں ذبح کرنے کا بھی ذکر آیا۔ گویا کہ ایک چیز واضح ہو گئی کہ جتنے بھی چوپائے ہیں اگر ان کو ذبح کیا جائے تو وہ انسان کے لیے جائز ہوتے ہیں، یعنی جو حلال چوپائے ہیں وہ ذبح کرنے کے بعد قابل استعمال ہوتے ہیں، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ عربوں کے ہاں گوشت کے حصول کا ایک اور طریقہ بھی تھا جو ہمیشہ سے دنیا میں چلا آیا ہے، اور وہ ہے شکار کا، کہ بعض اوقات انسان کسی وحشی جانور کو شکار کرتا ہے، اس کو پکڑ کر ذبح کرنے کا موقع نہیں آتا تو وہ اس کو شکار کر لیتا ہے۔ شکار کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ان مختلف صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان کسی شکاری جانور کو یا شکاری پرندے کے ذریعے شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کتے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا پرندوں میں سے بعض کو، شاہین وغیرہ کو چھوڑ کر شکاری لوگ شکار کیا کرتے ہیں۔ تو عربوں میں بھی یہ صورتحال موجود تھی۔
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ سوال کیا شکار کے بارے میں کہ جو ہم شکار کرتے ہیں اس کے جانور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی سوال کا جواب اس آیت میں بیان فرمایا، اور اس آیت میں شکار کا قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا کہ شکار کرنا ٹھیک ہے، البتہ وہ شریعت نے اسے کچھ مشروط کیا، کچھ خاص قسم کی شرائط لگائی، ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے جو بھی شکاری شکار کرتا ہے تو وہ شکار اس کے لیے حلال ہوگا اور وہ جانور اس کے لیے استعمال کرنا درست ہوگا۔ یسألونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، پوچھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ یہ شکار کرنے میں معروف تھے، یہ مشہور سخی شخصیت حاتم تائی کے صاحبزادے تھے، ان کے یہ بیٹے مسلمان تھے اور معروف صحابی ہیں، بالخصوص شکار کے بارے میں اکثر احکامات انہی کی بدولت امت کو ملے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات عنایت فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی شکار کیا کرتے تھے، مفسرین یہاں ان کا بھی نام ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی سوال کیا تھا۔ تو بہرحال یہ سوال مشرکین کی جانب سے نہیں تھا بلکہ صحابہ کی جانب سے تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا چیزیں حلال ہیں، ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں۔ اب سوال شکار کے بارے میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے شکار کے بارے میں مخصوص قاعدہ بیان کرنے سے پہلے ایک عام ضابطہ بیان کیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ یہ ایک عام ضابطہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے حلال کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے اور حرام کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے۔ جب ایک مرتبہ بیان کر دیا گیا کہ تمام چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، تمام چیزوں سے مراد جو طیبات ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، البتہ جو چیزیں بیان کر دی جائیں وہ حرام ہوں گی، اور ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں وہ تمہارے لیے حلال ہوں گی۔ تو گویا حرام کا دائرہ تنگ ہے اور حلال کا دائرہ وسیع ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ تو شکار کے بارے میں مخصوص ضابطہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی ضابطے کو بیان فرمایا، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ طیبات، طیب کی جمع ہے، طیب کہتے ہیں پاکیزہ چیز کو۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ کھانے پینے کے تناظر میں یہ لفظ آپ کو ملے گا۔ چنانچہ ایک جگہ آیت میں آتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین کے ان چیزوں کو کھاؤ جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ اب یہاں دونوں الفاظ آئے، حلال کا ذکر بھی ہے اور طیب کا ذکر بھی ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ پیغمبر ان کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے طیبات کو حلال کرتے ہیں اور خبائث کو حرام کرتے ہیں۔ اب یہ دو قسم کی اصطلاحات آپ کے سامنے آ گئیں، ایک طیب کی اور ایک خبیث کی۔ یہ غذاؤں کے تناظر میں قرآن کریم نے استعمال کی ہیں اور ان کا ایک خاص مفہوم ہے۔ طیب لغت میں پاکیزہ چیز کو کہا جاتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کی طرف انسانی طبیعت رغبت رکھتی ہو اور اللہ نے اس میں لذت رکھی ہو وہ طیب کے زمرے میں آتی ہے، بشرطے کہ وہ انسانی جسم کے لیے مضر نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ تو گویا طیب میں تین چیزیں آ گئیں، یعنی تین چیزیں اگر تین اوصاف اگر کسی چیز میں پائے جائیں تو آپ اس کو طیب کہہ سکتے ہیں۔ ایک وہ لذیذ ہو، نمبر دو انسانی طبیعت اس کی طرف رغبت رکھتی ہو، اور نمبر تین اس میں کسی قسم کا مضرت نہ ہو، اس میں کوئی نقصان نہ ہو انسانی جسم کے لیے، تو ایسی چیز کو طیب کہا جاتا ہے اور ایسی چیز انسان استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ نے طیبات کو حلال قرار دیا ہے۔ اب اس میں ذکر ہے انسانی طبیعت کی رغبت کا۔ اب کس قسم کی انسانی طبیعت کا اعتبار ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی طبیعت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو کہ متمدن کہلاتے ہوں، مہذب کہلاتے ہوں، جنہیں اللہ نے فطرت سلیمہ سے نواز رکھا ہو، ان کی رجحان کا اعتبار ہے۔ اگر ایسے لوگوں کا رجحان کسی غذا کی جانب ہو تو اس کو طیب شمار کیا جائے گا۔ اول تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کر دیا ہے، جن کا نام لے کے ان کو حلال قرار دیا گیا، جو
شریعت کے اصولوں کے تحت آتی ہیں وہ تمام طیبات ہی میں سے ہیں۔ البتہ اگر کسی چیز کی صراحت اللہ نے نہ کی ہو تو پھر وہاں یہ اصول لاگو ہوں گے کہ اگر متمدن اور مہذب قسم کے لوگ جو فطرت سلیمہ کے مالک ہیں وہ کسی چیز کی جانب رغبت رکھتے ہوں، ان کی طبیعت اس سے گھن نہ کرتی ہو، تو وہ چیز طیبات کے زمرے میں ہوگی اور حلال ہوگی۔ اسی طریقے سے خبائث آپ نے پڑھا، خبائث خبیث کی جمع ہے، اور خبیث کہتے ہیں لغت میں ناپسندیدہ چیز کو، اور غذاؤں کے تناظر میں خبیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسانی طبیعت کراہت کرتی ہو، انسانی طبیعت کو گھن آتی ہو، اس میں لذت نہ ہو، اور وہ انسانی جسم کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، تو وہ خبائث کے زمرے میں آئے گی، اور ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں۔ حلال اور طیب ویسے تقریباً قریب کا مفہوم رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان میں ہلکا سا فرق بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز حلال تو ہے لیکن وہ طیب نہیں ہے۔ جیسے پتے ہیں، درختوں کے پتے کھانا عام حالات میں، اب حلال تو ہیں، اللہ نے حرام نہیں قرار دیا ان کو، لیکن چونکہ یہ انسانی جسم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کی لذت بھی نہیں ہے اور نہ ہی انسانی طبائع ان کی طرف رغبت رکھتے ہیں، تو یہ طیبات کے زمرے میں نہیں آئیں گی، لہٰذا ان کو کھانا پسندیدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایک چیز حلال ہوتی ہے، دیکھنے میں بھی وہ پاکیزہ نظر آ رہی ہے، لذت بھی رکھتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسا نقص آ جاتا ہے جس کو صرف شریعت پہچانتی ہے اور شریعت نے اس کی پہچان کروائی ہو، اور اس اندرونی خرابی کی وجہ سے وہ خبائث کے زمرے میں آتی ہے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جانور ذبح کیا، حلال جانور کسی نے ذبح کیا ہے، تو اس کا گوشت حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اسی گوشت کو چوری کر لے، اب اس نے حلال گوشت کو چوری کیا ہے لیکن یہ اس کے لیے طیب نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے جو چرایا ہے غیر کی ملکیت کو بغیر اجازت کے یہ اٹھا کے لایا ہے، تو اس کے اس عمل نے اس گوشت کے اندر، اس غذا کے اندر ایسی خرابی پیدا کر دی ہے جس کی اطلاع ہمیں شریعت نے دی ہے، شریعت نے اس کی پہچان کروائی ہے، اور اس خرابی کی وجہ سے یہ چیز طیبات کے زمرے سے نکل کر خبائث میں چلی جائے گی۔ اصطلاح میں یوں کہا جاتا ہے کہ اس میں خبث آ گیا، جب خبث آ گیا تو پھر انسان کے لیے اس کو کھانا درست نہیں ہوگا۔ تو یہ حلال اور حرام کا ایک عمومی قانون ہے جس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا، قل آپ کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، کہ تمہارے لیے طیبات حلال کر دی گئی ہیں، تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، وما علمتم اور تم جو سکھاتے ہو، من الجوارح شکاری جانوروں کو، جوارح جارح کی جمع ہے، جرح زخم کو کہتے ہیں، اور جارح کہتے ہیں زخمی کرنے والے کو، تو جوارح اس کی جمع ہے، زخمی کرنے والے جانور مراد شکاری جانور ہیں، اور تم جو شکاری جانوروں کو سکھاتے ہو، مکلبین تکلیب کہا جاتا ہے کتے کو سکھانے کو، اس لغت میں تکلیب کا مطلب ہوتا ہے کتے کو سکھانا، یعنی اسے شکار کی تربیت دینا، اس کو سدھانا۔ البتہ اس کے مفہوم میں وسعت ہے، کتے کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں یا پرندے ہیں ان کو سکھانا تکلیب کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے شکاری جانور کا جھپٹنا، شکار کے اوپر اس کا جھپٹنا، یا شکار کا شکاری جانور کو چھوڑنا، یہ بھی تکلیف کے زمرے میں آتا ہے۔ تو مکلبین کا یہ مفہوم ہے کہ اس کو سدھانا، اس کو سکھانا، اور سکھانے کے بعد اس کو شکار کے اوپر چھوڑنا۔ مما علمکم اللہ، جو کچھ تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، یعنی جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر سدھا لیا ہو، تو اس شکاری جانور کا شکار تمہارے لیے حلال ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں شکار کرنے کے کچھ شرائط کو بیان فرمایا ہے۔ چند ایسی شرائط ہیں جن کی بنیاد پر شکار کو حلال کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس جانور کی مدد سے شکار کیا جا رہا ہو وہ جانور سکھایا ہوا ہو، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو، اسے شکاری نے شکار کی تربیت دی ہو، اور شریعت نے اس کی علامت بھی مقرر کی ہے کہ جب آپ کسی جانور کو یا پرندے کو تربیت دے رہے ہوں شکار کی، تو اس کو تربیت یافتہ کب تسلیم کیا جائے گا؟
چونکہ دو قسم کے یا تو جانور کے حیوان کے ذریعے یا جانور کے ذریعے کبھی شکار ہوتا ہے، کبھی پرندے کے ذریعے شکار ہوتا ہے، تو جانور کے لیے الگ معیار ہے، پرندے کے لیے الگ معیار ہے کہ کب اس کو تعلیم یافتہ، کب اس کو سدھایا ہوا سمجھا جائے گا۔ جانور کا معیار یہ ہے کہ وہ شکاری جانور جو کہ شکار کرنے کے بعد اس میں سے کچھ کھائے نہ، بلکہ جیسے اس نے شکار کیا بعینہ ہی اسی طریقے سے اس جانور کو لے کر مالک کے پاس آئے، خود کچھ نہ کھائے، تو اس شکاری جانور کے بارے میں یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ سدھایا ہوا ہے اور اس سے شکار کرنا جائز ہے۔ اور پرندے میں معیار یہ ہے کہ جب پرندے کو چھوڑا جائے شکار پر اور پھر اس کو واپس جب بھی بلایا جائے تو وہ فوری طور پر واپس آ جائے، دونوں کا معیار الگ ہے۔ پرندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تعلیم کا یہ معیار مقرر کرنا کہ وہ جانور میں سے کچھ نہ کھائے، یہ ممکن نہیں ہے، جس طریقے سے شکاری کتے کے لیے یا جانور کے لیے معیار رکھا گیا۔ تو پرندے کا معیار یہ ہے کہ جب آپ اس کو چھوڑیں اور شکار کرنے سے پہلے ہی آپ اس کو واپس بلا لیں تو وہ آپ کے بلانے کو سمجھ لے اور فوری طور پر شکار کو چھوڑ کے واپس آ جائے، تو ایسے پرندے کو، ایسے باز کو، عقاب وغیرہ کو تربیت یافتہ سمجھا جائے گا اور اس سے شکار کرنا جائز ہوگا۔ تو یہ شکار کرنے کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شکاری جانور کو شکاری اپنے ارادے سے چھوڑے، ایسا نہ ہو کہ وہ شکاری جانور از خود جا کے جانور کو شکار کر کے لے آئے، بلکہ شکاری انسان کا ارادہ اس میں شامل ہونا چاہیے کہ جو اس کا مالک ہے شکاری جانور کا یا شکاری پرندے کا مالک، وہ اسے اپنے ارادے سے چھوڑے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑے، اپنے ارادے سے چھوڑے اور بسم اللہ پڑھ کر چھوڑے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اس شکار کو اس کے پاس لے کر آئے، اس میں سے کچھ خود نہ کھائے بلکہ اس کے پاس لے کر آئے۔ تو جب یہ چار شرائط کسی جانور میں پائی جائیں گی یا کسی شکار میں پائی جائیں گی تو وہ شکار شریعت کی روشنی میں درست ہوگا اور اس کا کھانا اس شکاری کے لیے حلال ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس میں ایک پانچویں شرط کا بھی اضافہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ شکاری جانور یا شکاری پرندہ اس شکار کو زخمی بھی کرے، اگر وہ ایسے ہی اٹھا کے لے آئے تو شکار درست نہیں ہوگا۔ وہ قرآن کریم کے اس لفظ سے یہ قاعدہ اخذ کرتے ہیں من الجوارح، زخمی کرنے والے۔ فقہا کا یہ خاص مزاج رہا ہے کہ وہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ سے قوانین کا استنباط کرتے ہیں اور ہمارے لیے قوانین مدون کر کے گئے ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور جن شکاری جانوروں کو تم سکھاتے ہو، مکلبینا، ان کو سکھا کر تم جانور کے اوپر چھوڑتے ہو، یعنی سکھا کر ان کو سدھا لیتے ہو اور اس سدھانے کے بعد اس کو جانور پر چھوڑتے ہو۔ مما تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور تم اس کو تعلیم دیتے ہو، اس کو سکھاتے ہو اور اس طریقے کے مطابق جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس طریقے سے طریقہ کار سکھایا ہے اسی طریقہ کار کے مطابق تم شکاری جانور کو سکھاؤ، اس کی تربیت کرو، اس کا امتحان لو کہ وہ سدھایا ہوا ہے یا نہیں، اس کے بعد اس کو شکار کے اوپر چھوڑ دو۔ اور تمہارے لیے کب کھانا حلال ہوگا؟ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، پس کھاؤ اس شکار کو، کھاؤ اس میں سے جو اس نے تمہارے لیے روک کے رکھا ہے۔ امسکنا، امساک کہتے ہیں روکنے کو، روکنے کا مطلب کہ اس نے اس میں سے خود کچھ نہ کھایا ہو بلکہ آپ کے لیے اس شکار کو محفوظ کیا ہو اور وہ اسی طریقے سے شکاری جانور شکار کو شکار کر کے آپ کے پاس لے آئے، از خود کچھ نہ کھائے۔ اگلی شرط کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کا نام اس کے اوپر لو۔ تو یہ تمام شرائط جو فقہاء نے ذکر کی ہیں وہ قرآن کریم کی اس آیت سے مستنبط فرمائی ہیں کہ اللہ کا نام لے کر چھوڑو اور وہ شکاری جانور اس میں سے خود نہ کھائے بلکہ تمہارے لیے روک کے رکھے، تمہارے لیے لے کر آئے، اور وہ شکاری جانور تمہارا سدھایا ہوا ہو، تم اپنے ارادے سے اس کو چھوڑو۔ یہ تمام شرائط پائی جائیں گی تو شکار درست ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شکار میں کوئی شبہ پڑ جاتا ہے، ایک طرف آپ نے شکاری کتے کو چھوڑا اور دوسری طرف اس کے ساتھ ایک اور کتا ویسے ہی مل گیا، دونوں نے مل کے شکار کیا،
جب اس طریقے سے شکار میں شبہ آئے گا تو پھر اس شکار کو حلال تصور نہیں کیا جائے گا۔ پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گوشت میں اور ذبائح کے اندر اصل حرمت ہوتی ہے، وہاں حلت کے لیے دلیل چاہیے۔ اب چونکہ یہاں حلت کے لیے دلیل چاہیے تھی اور اس دلیل کے اندر شبہ پڑ گیا، لہٰذا اس شکار کو حلال تصور نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ حسب سابق حرام ہی شمار ہوگا اور شکاری کے لیے اس کو کھانا حلال نہیں ہوگا۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو وہ جس جانور کو تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو۔ اگر وہ اس میں سے خود کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکار اس نے اپنے لیے کیا ہے، آپ کے لیے نہیں کیا، اور جب اس نے اپنے لیے کیا ہو تو آپ نے جو اس پہ اللہ کا نام پڑھ کے اس کو روانہ کیا ہے وہ ساری چیزیں فائدہ نہیں دیں گی، اور وہ شکار آپ کے لیے حلال تصور نہیں ہوگا۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے اذا ارسلت کلبک المعلم، کہ جب تم اپنے ایسے کتے کو شکار پر چھوڑو جس کو تم نے سکھایا ہوا ہو اور تم نے اس کے اوپر اللہ کا نام لیا ہو تو پھر تم اس میں سے کھا سکتے ہو۔ تو یہ حدیث اسی آیت کی توضیح کر رہی ہے، وضاحت کر رہی ہے کہ شکار کو اپنے ارادے سے چھوڑو، اللہ کا نام لے کر چھوڑو، پھر جا کے وہ تمہارے لیے حلال ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ جب بھی قرآن کریم کوئی حکم بیان کرتا ہے تو حکم بیان کرنے کے بعد ترغیب یا ترہیب کا کوئی ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس حکم پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اب جب انسان کے سامنے کوئی غذا رکھی ہو، فرض کیجئے شکاری جانور نے کوئی ہرن شکار کر کے آپ کو دیا ہے، اب یہ ایک لذیذ جانور ہے، لذیذ گوشت ہے، کبھی کبھار انسان کو میسر ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلا کہ اس میں تو کوئی شرط نہیں پائی گئی جو حلت کی شرائط ہیں کہ شکاری جانور کے ساتھ کسی اور نے بھی شکار کیا ہے، کسی اور جانور نے، یا آپ اس کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام بھول گئے، اب وہ گوشت آپ کے لیے کھانا حلال نہیں ہے۔ اب اس لذیذ گوشت سے اس محنت کرنے کے بعد رک جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ کے اندر جو تقویٰ کے جذبات ہیں وہی آپ کو روکیں گے کہ یہ میرے لیے حرام ہے، اور یہ چاہے جتنی بھی لذت رکھتا ہو، یہ چاہے جتنا بھی کامیاب ہو، لیکن میرے لیے اس کو کھانا حلال نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تقویٰ کا ذکر کیا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حرام کھاؤ گے، اللہ کے احکامات کا لحاظ نہیں رکھو گے تو اپنے آپ کو اللہ کے حساب کے لیے تیار کر لو، اور حساب صرف آخرت میں ہی نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ آخرت میں حساب ہوگا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں جلد حساب لوں گا۔ جلد حساب آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کر دے، انسان پر کوئی آزمائش لے آئے تو انسان کیا کر لے گا؟ اس لیے عافیت کا راستہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کے احکامات کی اطاعت کی جائے اور پیروی کی جائے۔ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين۔ اليوم احل لكم الطيبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم نے ان کو مہر دیے ہوں، محسنین غیر مصافحین، محسنین کا مطلب نکاح میں لانے کے لیے، غیر مصافحین نہ کہ صرف ہوس نکالنے کے لیے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی خفیہ آشنائی پیدا کرنے کے لیے۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو شخص ایمان سے انکار کرے، فقد حبط عملہ، اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں اس کا شمار نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا قانون بیان کیا جس کا تعلق غذا سے تھا۔
اب یہاں اللہ جل جلالہ نکاح کے بارے میں ایک قانون کو بیان فرما رہے ہیں کہ کس قسم کی خواتین سے ایک مسلمان کے لیے نکاح کرنا حلال ہے۔ آیت کے آغاز میں فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اب بظاہر یہ اس حکم کا تکرار نظر آ رہا ہے، پچھلی آیت میں بھی فرمایا تھا کہ احل لکم الطیبات، اور یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے احل لکم الطیبات۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں حکم کا تکرار آتا ہے تو کسی مقصد کے تحت آتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے الیاذ باللہ جس کو آپ اضافی کہہ سکیں۔ یہاں بھی حکم کا تکرار ہے تو یقیناً کوئی خاص مصلحت ہوگی، کوئی خاص مقصد ہوگا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیچھے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اور آج سے مراد وہ پورا ماحول تھا کہ جس زمانے میں اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا تھا اور کفار مایوس ہو چکے تھے کہ اب مسلمانوں کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان عرفات میں 1.25 لاکھ کے قریب مسلمانوں کے درمیان موجود تھے، وقوف فرما رہے تھے، اور اس وقت اللہ نے ان آیات کا نزول فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو حلال اور حرام کے احکامات کو بھی مکمل ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اسی تناظر میں اللہ نے یہاں بیان فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج یعنی اب جب کہ تم غالب ہو چکے ہو، تمہارا دین بھی پورا ہو چکا ہے، تو اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال اور حرام کے قوانین کو بھی مکمل کر دیا۔ اب تم حلال اور حرام کے قوانین کے بارے میں تکمیل حاصل کر چکے ہو، تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات نے اور اس کے ذیل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات نے تمہارے لیے حلال اور حرام کے قوانین کو مکمل طریقے سے بیان فرمایا۔ تو یہاں تکرار تکمیل کی وضاحت کے لیے ہے۔ پچھلی آیت میں تو سادہ سا فرمایا کہ تمہارے لیے طیبات حلال ہیں، وہاں مقصد یہ تھا کہ حلال چیزوں کا دائرہ وسیع ہے اور حرام چیزوں کا دائرہ تنگ ہے، تمام طیبات چیزیں تم کھا سکتے ہو، وہاں اس حکم کو بیان کرنا مقصود تھا، اور یہاں دین کی تکمیلی صفت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ دین تمہارے لیے مکمل ہے، اور حلال اور حرام کے قوانین کی بھی اللہ نے تکمیل کر دی۔ تو فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ان لوگوں کا کھانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، حِلٌّ لَكُمْ، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ مسلمان تو باہمی ایک دوسرے کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی دعوت بھی کھا سکتے ہیں، البتہ جو غیر مسلم ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ تو اس حکم کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ غیر مسلموں میں سے کن لوگوں کا کھانا تم کھا سکتے ہو یا کن کا ذبیحہ تم کھا سکتے ہو۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، جس کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، تو اہل کتاب کا طعام تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اب یہاں طعام سے کیا مراد ہے؟ طعام تو کھانے کو کہتے ہیں، ہر قسم کے کھانے پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، اناج پہ بھی ہوتا ہے، سبزیوں پہ بھی ہوتا ہے، گوشت پہ بھی ہوتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے۔ اس آیت میں اللہ ذبیحے کا حکم بیان کر رہا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، کیونکہ پیچھے وضاحت کے ساتھ ارشاد ہوا تھا کہ ما احل لغیر اللہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یعنی وہ ذبیحہ جس کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اسے تم نہیں کھا سکتے، صرف وہ ذبیحہ تمہارے لیے جائز ہے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اب اللہ کا نام لینے والے یا تو مسلمان ہیں اور یا وہ لوگ جن کو مسلمانوں سے پہلے کتاب دی گئی، مراد یہودی اور عیسائی ہیں، جنہیں اللہ نے تورات دی اور انجیل دی۔ ان کے ساتھ ہمارا رسالت کے عقیدے پر تو اختلاف ہے، لیکن توحید کے مسئلے پہ اختلاف نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اپنے دین کے احکامات کو منوعاً تسلیم کرتے ہوں۔ تو وہ یہودی جو واقعتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو مانتا ہو، شرک کا ارتکاب نہ کرتا ہو، اور وہ عیسائی جو کہ حقیقتاً عیسائیت پر عمل پیرا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو منوعاً تسلیم کرتا ہو، شرک نہ کرتا ہو، تو ایسے یہودی اور عیسائی کا ذبیحہ حلال ہے،
کیونکہ وہ موحد ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو اس سے یہی گمان کیا جائے گا کہ اس نے جانور ذبح کرتے وقت اللہ جل جلالہ کا نام لیا ہوگا، لہٰذا ایسے کتابی کا جو ذبیحہ ہے وہ مسلمان کھا سکتے ہیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ اہل کتاب واقعتاً اہل کتاب ہوں، لیکن اگر وہ بعد میں شرک کرنے لگ جائیں، جیسے آج کل جتنے بھی عیسائی ہیں ان میں سے اکثر تو دہریے ہیں، ملحد ہیں، وہ سرے سے کسی دین کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کا دین انسانیت ہے، ہیومنزم کے وہ داعی ہیں، وہ نہ اپنے پیغمبر کو مانتے ہیں نہ اس کے احکامات کو مانتے ہیں، تو ایسے ملحدین اور دہریوں کا ذبیحہ کسی بھی صورت میں مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ البتہ کسی عیسائی کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ واقعتاً عیسائی ہے اور انجیل پہ عمل پیرا ہے، شرک بھی نہیں کرتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور پیغمبر مانتا ہے، تو ایسے عیسائی کا یا ایسے کسی یہودی کا ذبیحہ انسان کھا سکتا ہے۔ عیسائیوں کے درمیان فرق صحابہ کے زمانے سے ہی شروع ہوا تھا، یہ صحابہ کے فتاوی موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کے فتاوی موجود ہیں۔ چنانچہ بنو تغلب کے بارے میں صحابہ میں یہ طے ہوا تھا کہ ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ بنو تغلب قبیلے کے لوگ عیسائی تھے اور ان کے بارے میں یہ طے ہوا تھا کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اور فرمایا تھا، غالباً حضرت علی نے فرمایا تھا کہ انہوں نے عیسائیوں سے صرف شرب خمر لیا ہے، یعنی انہوں نے عیسائیوں سے صرف شراب پینا سیکھا ہے، باقی جو عیسائیوں کے اندر کچھ اچھی چیزیں ہیں کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، شرک نہیں کرتے، انہوں نے وہ چیزیں عیسائیوں سے نہیں لی، لہٰذا ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تو جیسے صحابہ نے اپنے زمانے میں عیسائیوں کے اندر فرق کیا تھا، اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال قرار دیا تھا جو واقعتاً اہل کتاب ہوں، تو وہی صورتحال آج بھی ہے۔ آج بھی اگر کوئی ایسا یہودی اور عیسائی ہے جو اپنے حقیقی دین پہ عمل پیرا ہے، تو اگرچہ وہ کافر ہوگا، عقیدہ رسالت کو نہیں مانتا، لیکن چونکہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے تو اس کا ذبیحہ کھانا حلال ہوگا۔ اگر کوئی ایسا عیسائی ہو جو کہ اسلام چھوڑ کے عیسائیت کی طرف گیا ہو تو وہ مرتد کہلاتا ہے، اور مرتد کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوتا۔ عیسائی یا تو نسلی طور پہ عیسائی ہو یا اسلام کے سوا کسی اور مذہب چھوڑ کے عیسائیت میں گیا ہو اور عیسائیت کی درست تعلیمات پہ عمل پیرا ہو، شرک نہ کرتا ہو، تو اس کا ذبیحہ انسان کھا سکتا ہے۔ لیکن ایسے عیسائی آج آپ کو خال خال ہی ملیں گے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کل عیسائیت کے نام پہ دہریت اور الحاد کا دورہ ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کے ذبیحے کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہو۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی جو مسلمان ذبح کرتا ہے ظاہر ہے وہ حلال طریقے کے مطابق ہے، تو وہ اگر عیسائیوں کو دینا چاہے یا غیر مسلم کو دینا چاہے تو وہ بھی کھا سکتا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لیجئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا نہیں کھائے مگر نیک آدمی، متقی آدمی، یعنی مسلمان کو چاہیے کہ اپنا کھانا متقی کو کھلائے۔ تو حدیث میں یہ فرمایا گیا، اور آیت کہہ رہی ہے کہ طعامکم حل لہم، کہ تمہارا کھانا تمام غیر مسلموں کے لیے، تمہارا ذبیحہ، تمہارا ذبح کیا ہوا جانور، اس کا گوشت تمام غیر مسلموں کے لیے حلال ہے۔ تو اس آیت کو جب اس حدیث کے ساتھ ملایا جائے گا تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ عام طور پر تو مسلمان کا کھانا تمام غیر مسلموں کے لیے حلال ہے۔ حلال ہونے کا مطلب کہ آپ انہیں کھلا سکتے ہیں، البتہ جو مسلمان دل قلبی مودت اور محبت کے ساتھ دعوت کرنا چاہے تو پھر اس کو چاہیے کہ کسی پرہیزگار کی دعوت کرے۔ یعنی عمومی طور پر تو آپ کسی کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، انسان کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس میں تو انسانیت بھی شرط نہیں ہے، جانور کو بھی کھلا سکتے ہیں، جانوروں کی بھی خدمت کرنا باعث اجر اور ثواب ہے۔ البتہ جس کھانے کا انسان باقاعدہ اہتمام کرتا ہے، قلبی محبت اور مودت کے ساتھ کھلاتا ہے، تو اس میں پسندیدہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کو کھلایا جائے، تاکہ آپ کا کھانا نیک لوگوں کے جسم کا حصہ بنے اور اس سے حاصل کی گئی توانائی وہ دین کے کاموں میں لگائیں، نیک کاموں میں صرف کریں، تو اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی لیے مہمان کو کہا گیا ہے کہ جب میزبان کے پاس سے اٹھو تو یہ
یہ دعا کرو اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون، کہ اللہ کرے تمہارا کھانا ابرار کھائیں، نیک لوگ کھائیں۔ ابرار کہتے ہیں اعلیٰ ترین درجے پر فائز لوگوں کو، اور تمہارے ہاں جو روزہ دار ہیں وہ افطار کریں۔ تو اس آیت کے اس حصے کو اس حدیث کے ساتھ ملا کے دیکھیں، پھر آپ کو اس آیت کو ذکر کرنے کا مطلب سمجھ آئے گا۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، کہ تمہارا کھانا عمومی طور پر حلال ہے سب غیر مسلموں کے لیے۔ البتہ اس کے ساتھ حدیث کو ملا لیجئے تو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ قلبی مودت اور اہتمام کے ساتھ کھانا اسی کو کھلانا چاہیے جو تقی ہو، یعنی متقی ہو۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، محصنات یہ محصنتن کی جمع ہے، اس کے کئی مفہوم ہیں۔ جو لوگ پچھلے لیول میں تھے وہ 5ویں پارے کے آغاز میں پہلے رکوع میں اس کے تمام مفہوم پڑھ چکے ہیں۔ محسنہ کا ایک مفہوم ہوتا ہے پاک دامن خاتون، یعنی یہ فاحشہ کے مقابلے میں آتا ہے، اور محسنہ کا ایک مفہوم ہے آزاد خاتون، یہ گویا کہ باندی اور غلام خاتون کے مقابلے میں آتا ہے۔ ایک مفہوم ہے شادی شدہ خاتون، جو کہ غیر شادی شدہ خاتون کے مقابلے میں آئے گا۔ تو یہ کئی مفاہیم ہیں، ان میں سے ہر ایک پر قرآن کریم میں محسنہ کا اطلاق ہوا ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ محسنہ سے مراد پاک دامن عورت ہے، عفت والی عفیف خاتون۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نکاح کے ضابطے کو بیان کر رہے ہیں۔ نکاح یاد رکھیے یہ محض ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا مقصود ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں شادی کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے خانہ آبادی بھی بولا جاتا ہے، گویا اس کے ذریعے انسان اپنا گھر آباد کرتا ہے، اور یہ انسان کی انفرادی ضروریات میں سے ایک بڑی اور بنیادی نوعیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے غذا کے احکامات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شادی بیاہ کا ایک عام اصول بیان کیا۔ عام اصول کیا ہے کہ شادی کرو، نکاح کرو ایسی خاتون سے جو عفیف ہو، پاک دامن ہو، تاکہ آگے چلنے والی اولاد میں بھی اس کی صفات ہوں۔ اولاد کے حقوق میں سے بنیادی حق یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے۔ جب انسان شادی کرنا چاہے تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ وہ خاتون عفیف ہے یا نہیں ہے، عفیف خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش کرے۔ اب عفیف خاتون یا تو مومنات میں سے ہوگی، مومنہ خاتون ہوگی، اور یا پھر اہل کتاب کی جو عفیف خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی انسان نکاح کر سکتا ہے، اور یہاں بھی وہ تمام شرائط ملحوظ ہوں گی جو کہ پیچھے آپ نے کھانے کی ضمن میں پڑھی کہ وہ اہل کتاب واقعتاً اہل کتاب ہو۔ کوئی عیسائی ہے، واقعی عیسائی ہے، موحد ہے، تو اس کی کوئی بیٹی ہے جو کہ عفیف ہے اور عیسائیت کے صحیح مذہب پہ عمل پیرا ہے، یا کوئی یہودی خاتون اس طرح کی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ صرف بیان جواز کے لیے ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت حذیفہ نے کسی کتابی خاتون سے نکاح کیا، غالباً یہودی خاتون تھی، تو حضرت عمر نے ان کو بلا کے ڈانٹا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو حضرت حذیفہ نے عرض کیا کہ اللہ نے اجازت جو دی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ عفیف ہے؟ تو اگرچہ جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں سمجھا گیا۔ تو فرمایا والمحصنات من المؤمنات، کہ مومنات میں سے جو پاک دامن خواتین ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اگر ان کی کوئی محصنات خاتون ہیں، یعنی ان کی کوئی پاک دامن محصنہ خاتون ہے، تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ کھانے کے معاملے میں دو طرفہ حلت ہے۔ عیسائی آپ کا کھانا کھا سکتا ہے، اور اگر وہ واقعتاً عیسائی ہے تو آپ اس کا کھانا کھا سکتے ہیں، اور نکاح کے بارے میں یک طرفہ اجازت ہے کہ آپ کسی یہودی یا عیسائی کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی سے عیسائی اور یہودی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو نکاح کے معاملے میں اللہ نے یک طرفہ اجازت دی ہے، اور غذاؤں کے معاملے میں اللہ نے دو طرفہ اجازت دی ہے۔ ایک یہودی سیاح تھا، بعد میں جب وہ یہودیت چھوڑ کے اسلام کی طرف آئے تو محمد اسد ان کا نام تھا۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں سفر میں تھا
اور اسی مسئلے پہ انہوں نے روشنی ڈالی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے معاملے میں دو طرفہ لحاظ نہیں رکھا بلکہ یک طرفہ طور پہ اس کا حکم دیا ہے۔ تو اس شعبے کو بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے حل کیا۔ وہ کہتے ہیں میں سفر میں تھا، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو سفر میں ایک عرب بدو میرا ہم نشین تھا، میرے ساتھ سفر میں تھا، وہ اپنے ساتھ کھانا لے کے آیا ہوا تھا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو وہ کھانے لگا، اس نے مجھے بھی دعوت دی کہ آپ بھی شریک ہو جائیں، تو میں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، تو اس نے اصرار کیا کہ بھائی کھا لو، کچھ نہیں ہوتا، تو میں کھانے میں شریک ہوا۔ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کھانے کے معاملے میں تو تم دو طرفہ طور پر قائل ہو، تمہارا مذہب کہ تم ہمارا کھانا کھا سکتے ہو، ہم تمہارا کھانا کھا سکتے ہیں، اور نکاح کے معاملے میں تمہارے ہاں یک طرفہ اصول ہے کہ تم ہماری خواتین سے نکاح کر سکتے ہو، ہم تمہاری خواتین سے نہیں کر سکتے۔ تو وہ عام بدو تھا، اور بعض اوقات شریعت کے پیچیدہ مسائل عام بدوی بھی بڑے سادہ انداز سے حل کر دیتے تھے۔ تو اس بدوی نے ان کو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں، ہم جس طریقے سے اپنے پیغمبر کا احترام کرتے ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی احترام کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ کسی پیغمبر کی بے ادبی کو ہم جائز قرار نہیں دیتے، اور ایسا کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عیسائی خاتون ہمارے ہاں آئے گی تو اپنے پیغمبر کا احترام پائے گی، کوئی یہودی خاتون ہمارے ہاں آئے گی تو اسے مشکل نہیں ہوگی، وہ ہمارے ہاں اپنے پیغمبر کا احترام پائے گی۔ اور تم لوگ ہمارے پیغمبر کی گستاخی کرتے ہو، عیسائی حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، یہودی بھی نہیں رکھتے، اور صرف ایمان ہی نہیں رکھتے بغض رکھتے ہیں، تو ہماری خاتون تمہارے پاس جا کر کیسے گزارا کرے گی؟ دن رات وہ اپنے پیغمبر کی شان میں بے ادبیاں دیکھے گی، تو بتاؤ وہ کیسے گزارا کرے گی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو۔ تو بہرحال اس کی حکمتیں بہت ساری ہیں، یہ تو ان بہت ساری حکمتوں میں سے ایک چھوٹی سی مصلحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اس طریقے سے حکم بیان کیا کہ کھانا دو طرفہ درست ہے، اور نکاح کے معاملے میں یک طرفہ حکم ہے کہ مسلمان کتابی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن کہ کوئی مسلمان اپنی بیٹی اہل کتاب کو نہیں دے سکتا۔ اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عام طور پہ مرد کا غلبہ ہوتا ہے گھر میں، اگر کسی کی بیٹی عیسائی سے شادی کرے گی تو وہ وہاں دین پہ عمل کیسے کرے گی؟ اسے مجبور ہونا پڑے گا عیسائیت کی طرف جانے میں۔ تو فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ وہ پاک دامن خواتین جو ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہوں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اب نکاح کر سکتے ہو محصنہ خاتون سے، کب کر سکتے ہو؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم نے ان کے مہر ان کو دے دیے ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم جگہ جگہ نکاح کے ساتھ مہر کا ذکر کرتا ہے، جہیز کا ذکر نہیں کرتا، بارات کا بھی ذکر نہیں کرتا۔ آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، تمام احادیث پڑھ جائیے، آپ کو نہ کہیں جہیز کا لفظ ملے گا نہ کہیں بارات کا لفظ ملے گا، لیکن مہر کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر شریعت کی نظر میں ایک اہم چیز ہے، اس کو اہمیت حاصل ہے۔ جس کو شریعت نے اہمیت دی تھی اس کو ہمارے معاشرے میں کتنی اہمیت حاصل ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن، یہ خواتین جو کہ عفیف ہیں یہ تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے تم نکاح کرو، کب؟ جب تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ محسنین، اور تمہارا ارادہ کیا ہو کہ ان کو نکاح کی حفاظت میں لے آؤ، یعنی خانہ آبادی کا مقصد ہو، گھر آباد کرنے کا مقصد ہو۔ یہ مقصد نہ ہو کہ محض شہوت رانی مقصود ہو یا خفیہ طریقے سے آشنائیاں مقصود ہوں۔ دو طریقوں سے دنیا میں فحاشی پھیلتی ہے یا فساد آتا ہے، یا تو فحاشی علی الاعلان ہوتی ہے اور یا پھر چوری چھپے دوستیوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو یہاں قرآن کریم نے دونوں پہ پابندی لگا دی، فرمایا کہ غیر مصافحین، صرف ہوس نکالنا مقصود نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی خفیہ آشنائیاں پیدا کرنا تمہارا مقصود۔ بالخصوص ہمارے جو نوجوان دوست ہیں وہ اس کو دیکھیں، یہ متخذی اخدان کو بار بار دیکھیں کہ خفیہ آشنائیوں پر شریعت نے پابندی لگائی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو شخص ایمان سے انکار کرے تو اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا۔ ایمان سے انکار کرنے کا مطلب احکامات سے انکار کرنا ہے، یعنی ان احکامات کو تسلیم کرو،
ان کو تسلیم نہ کرنے کا مطلب علی الاعلان بغاوت ہے، اور علی الاعلان بغاوت کرنے والا اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہے گا، چنانچہ اس کا باقی کیا دھرا بھی ضائع ہو جائے گا۔ حبط عمل، اعمال حبط ہونے کا مطلب سارا کچھ ضائع ہو جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منه ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاة، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الى الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو خوب اچھی طرح پاک کرو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او عَلَى سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، او جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تمہیں پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرے، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے غذاؤں کے بارے میں اور نکاح کے بارے میں کچھ ضابطے بیان فرمائے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اب وضو کے احکامات کو بیان فرما رہا ہے۔ اس صورت کی شروع میں عقود کی پاسداری کرنے کا حکم دیا تھا، اب عقد دو طرفہ ہے، ایک عقد وہ ہے جو بندہ اللہ سے کرتا ہے، اور ایک جوابی طور پر وہ عقد ہے جو اللہ جل جلالہ کا اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ بندے کا عقد اللہ کے ساتھ عبدیت کے معاملے میں ہے، بندہ عبد ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے کا پابند ہے، اور اللہ کی جانب سے معبود ہونے کے ناطے بندے کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ عقد کی پوری اور مکمل تفصیل ہے۔ چنانچہ جب اللہ نے عقد پورا کرنے کا حکم دیا تو اس کے ساتھ ہی متصل پہلے رکوع میں اللہ جل جلالہ نے حرام اور حلال کے احکامات کو بیان فرمایا، گویا کہ معبود ہونے کے ناطے رحمت اور شفقت کرتے ہوئے اللہ نے کچھ چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، اور ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا کہ ہر چیز کی حلت اور حرمت کے احکامات تلاش کرتے پھریں، بلکہ رحمت سے کام لیتے ہوئے ہمارے لیے حلت اور حلال چیزوں کا دائرہ وسیع کر دیا اور حرام کا دائرہ بہت تنگ کر دیا۔ تو وہ عقد کا ایک پہلو تھا جو اللہ جل جلالہ کی جانب سے تھا۔ اب یہاں سے عقد کے دوسرے پہلو کا آغاز ہے، بندہ عبد ہے، اس کی جانب سے عبدیت کا مظاہرہ ہونا ہے، اور عبدیت کا مظاہرہ سب سے بہترین نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ نماز میں عبدیت کاملہ سامنے آتی ہے، مکمل طریقے سے بندگی آتی ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر عاجزی میں اضافہ کرتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور پھر عاجزی کی انتہا کرتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں، ماتھا اپنے رب کے سامنے ٹیک دیتے ہیں۔ تو یہ عقد کا دوسرا پہلو تھا جس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ چونکہ نماز سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے احکامات کو بیان فرمایا۔ وضو کے جو 4 مشہور فرائض ہیں وہ مفسرین نے اسی آیت سے لیے ہیں۔ یہاں ضمنی طور پر ایک آیت سمجھ لیجئے کہ اس سے ملتی جلتی آیت سورہ نساء میں بھی ہے، پچھلے لیول میں جو لوگ تھے وہ پڑھ چکے ہیں، کہ جس میں اسی سے ملتے جلتے احکامات کا بیان تھا کہ اگر کوئی شخص مریض ہے تو وہ تیمم کر لے، تیمم کے احکامات کا وہاں بھی بیان تھا۔
اور یہاں پر تیمم کے ساتھ وضو کا بھی بیان ہے، تو اس آیت کو علماء نے آیت تیمم کا نام دیا اور اس آیت کو آیت وضو کا نام دیا، اگرچہ کچھ حضرات اس کو بھی آیت تیمم کہتے ہیں کیونکہ تیمم کا ذکر یہاں بھی ہے، یہاں وضو کا بھی ذکر ہے اور تیمم کا بھی ذکر ہے، تو اس لیے کچھ حضرات اس کو آیت تیمم کا نام دیتے ہیں، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے تیمم کا عنوان دے کر اس کے ذیل میں اس آیت کو نقل کیا ہے، لیکن عام طور پر اس آیت کو آیت وضو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں وضو کا ذکر ہے، اور سورہ نساء والی آیت میں صرف تیمم اور غسل کا بیان ہے، اس میں وضو کا بیان نہیں۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ آپ نے اس سورت کے تعارف میں پڑھا تھا کہ یہ سورت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئے، کچھ حصے فتح مکہ کے موقع پہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پہ، گویا کہ اس سورت کے مضامین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں نازل ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی، تو کیا اس سے پہلے مسلمان وضو نہیں کرتے تھے؟ تو اس سوال کو مفسرین نے حل کیا ہے کہ وضو مسلمانوں میں شروع سے موجود تھا، یہاں تک کہ سیرت حلبیہ میں ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام بہت خوشبودار اور خوبصورت شکل میں آئے، اور انہوں نے آ کے آپ کو اللہ کا سلام دیا کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور پیغام دیتا ہے کہ میں نے آپ کو جنات اور انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے۔ پھر حضرت جبریل نے زمین پر پاؤں مارا جس سے زمین سے پانی نکل آیا، اس پانی سے حضرت جبریل نے وضو کر کے دکھایا اور اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھایا، تو وضو کا آغاز مکی زندگی ہی سے ہوا تھا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عطا کی گئی تو وہیں سے وضو کا بھی آغاز ہوا، تو گویا جتنی تاریخ نماز کی قدیم ہے اتنی ہی وضو کی بھی تاریخ قدیم ہے۔ امام حلبی فرماتے ہیں کہ وضو صرف مسلمانوں ہی میں نہیں تھا بلکہ گزشتہ امتوں میں بھی وضو موجود تھا، چنانچہ مختلف روایات میں جو گزشتہ امتوں سے متعلق ہیں ان میں وضو کا ذکر ملتا ہے، تو پچھلے انبیاء کے ہاں بھی وضو موجود تھا۔ نماز اور روزہ یہ ایسی عبادات ہیں جو تمام انبیاء کے مذاہب میں تھی، تو جب نماز تھی تو وضو بھی ہوگا۔ البتہ اس امت کا امتیاز یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے وہ اعضاء جن کو یہ وضو کے دوران دھوتے ہیں وہ روشن ہوں گے، تو وضو بھی امتیاز نہیں ہے، وہ گزشتہ امتوں میں بھی تھا، البتہ قیامت کے دن اعضائے وضو کے روشن ہونے میں اللہ نے اس امت کو امتیاز عطا کیا ہے۔ تو وضو کی تاریخ پرانی ہے، مسلمانوں میں پہلے سے رائج تھا۔ اب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے سے مسلمانوں میں تھا لیکن اس آیت کے بعد اس کو باقاعدہ فرض کیا گیا، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وضو پہلے ہی سے فرض تھا لیکن یہاں اللہ جل جلالہ نے اہتمام کے ساتھ اس کو بیان فرمایا تاکہ وضو کا حکم بھی براہ راست قرآن کریم سے ثابت ہو، جیسے نماز قرآن کریم سے ثابت ہے اور اس کی تفصیلات سنت میں ملتی ہیں، اسی طریقے سے وضو کا ثبوت اس آیت سے ملتا ہے اور اس کی تفصیلات پھر آپ کو سنت میں تلاش کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تو پھر آگے وضو کا ذکر ہے، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے چہروں کو، وجوہ وجہ کی جمع ہے، چہرے کو کہتے ہیں، وایدیکم، ایدی ید کی جمع ہے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، کہاں تک؟ الی المرافق، مرفقن کوہنی کو کہتے ہیں، مرافق اس کی جمع ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو۔ اب یہ وضو کے دو فرائض کا بیان ہے، چہرے کو دھونا اور اپنے ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں تک، اور اس سے پہلے جو ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ غالباً امام حلبی رحمہ اللہ نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ یہ جو مزمزہ ہے اور استنشاق ہے اور مسواک ہے یہ قریش میں جاہلیت میں بھی موجود تھا، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو قریش کے اندر پہلے سے رائج تھیں۔ مزمزہ کہتے ہیں منہ میں پانی ڈالنے کو، کلی کرنے کو، استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی ڈالنے کو، اور مسواک کرنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں عربوں میں پہلے سے موجود تھیں، چونکہ مکہ مکرمہ میں اس علاقے میں دین ابراہیمی تھا اور دین ابراہیمی کو وہ بگاڑ چکے تھے لیکن اس کے کچھ اجزاء موجود تھے۔ تو
تو چہرے کا دھونا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا یہ اس آیت سے ثابت ہوا، اور مزمزہ، استنشاق یا ہاتھوں کا دھونا یہ آپ کو سنت میں ملے گا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، سر کا مسح کرو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے اس کی تعیین کر دی کہ کتنے سر کا مسح کرنا لازمی ہے اور کتنے سر کا مسح کرنا بہتر ہے۔ چنانچہ فقہا فرماتے ہیں کہ 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا گردن تک یہ سنت ہے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر کا مسح کرتے تھے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرتے تھے تو یہاں پیشانی سے آغاز کرتے تھے اور پیچھے گدی تک لے جاتے تھے، پورے سر کا مسح کرتے تھے۔ البتہ کسی ایک آدھے موقع پر بیان جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/4 سر کا مسح فرمایا، تو اس سے ایک معیار مرتب ہوا کہ 1/4 سر کا مسح کرنا لازم ہے اور پورے سر کا مسح کرنا بہتر ہے، مسنون ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان پورے سر کا مسح کرے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ارجل رجل کی جمع ہے، پاؤں کو کہتے ہیں، کعبین تثنیہ ہے، کعب کی ٹخنے کو کہتے ہیں، اور دھو لو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ اب عام طور پر جو عمومی ایک رجحان ہے مسلمانوں میں یا جمہور مسلمانوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ پاؤں کو دھونے کے حوالے سے ہے۔ عام مسلمانوں کی جمہور میں پاؤں کا دھونا رائج ہے، غسل رجلین، کہ پاؤں کو دھونا چاہیے۔ جس طریقے سے انسان چہرہ دھوتا ہے، کوہنیوں تک ہاتھ دھوتا ہے، اسی طریقے سے پاؤں کو بھی دھویا جاتا ہے۔ لیکن ایک نقطہ نظر ایسا بھی ہے کہ پاؤں کا مسح کر لینا کافی ہے، دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ننگے پاؤں کا مسح کر لینا بھی کافی ہے۔ اور ان کا استدلال اس آیت سے ہے کہ چونکہ اللہ نے ارجلکم کے لفظ کو راس کے بعد ذکر کیا ہے اور راس کے ساتھ مسح کا ذکر ہے، اس میں ایک قرات یہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، تو عطف ہے وہ رؤوس پر ہے، اور جو حکم رؤوس کا ہوگا وہی حکم ارجل کا بھی ہوگا، اور رؤوس کا حکم مسح کا ہے تو ارجل کا حکم بھی کیا ہوگا؟ مسح کا ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک قرات ہے۔ تو اگر اس قرات کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے سر کا مسح کیا جاتا ہے ویسے پاؤں کا مسح کر لینا بھی کافی ہے۔ لیکن چونکہ دوسری قرات میں ارجل کے اوپر زبر آتا ہے، فتحہ آتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہے وہ ارجلکم، اور آپ پیچھے دیکھیں وجوہکم و ایدیکم، وہاں بھی وجوہ اور ایدیہ ہے، جس طریقے سے یہاں ارجلہ ہے۔ تو اس قرات کے مطابق جو حکم وجوہکم اور ایدیکم کا ہے وہی حکم ارجلکم کا بھی ہوگا۔ ان کا حکم دھونے کا ہے تو اس کا حکم بھی دھونے کا ہوگا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو مستقل عمل تھا وہ بھی پاؤں دھونے کا تھا۔ اگر موزے ہوں تو اس پر تو مسح ہے، وہ تو سنت سے ثابت ہے، لیکن اگر موزے نہ پہنے ہوں، ننگے پاؤں ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عام عمل پاؤں دھونے کا ہے۔ اس لیے جمہور فقہا کے ہاں پاؤں کا دھونا بھی فرض کی حیثیت رکھتا ہے کہ پاؤں کو اس طریقے سے دھویا جائے کہ ٹخنوں تک پاؤں کا کوئی حصہ اس میں خالی نہ رہے۔ کچھ اہل سنت فقہا کا بھی یہ نقطہ نظر ہے کہ پاؤں، ننگے پاؤں کا مسح کر لینا کافی ہے، لیکن ان کے نقطہ نظر میں اور اہل تشیع کے نقطہ نظر میں فرق ہے۔ اہل تشیع کے ہاں جس طریقے سے سر کا ہلکا پھلکا مسح ہوتا ہے ویسے پاؤں کا مسح بھی کافی ہے، لیکن اہل سنت جو فقہا پاؤں کے مسح کے قائل ہیں وہ پورے پاؤں کے مسح کے قائل ہیں، یعنی پاؤں کا سارا مسح ہو ٹخنوں تک۔ قرآن کریم نے جس طرح ذکر کیا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اگر مسح بھی کرنا ہے تو اس طرح کرو کہ پورے پاؤں کا ٹخنوں سمیت مسح ہو جائے، اور جب اس طریقے سے مسح ہوگا تو اس میں اور دھونے میں کیا فرق رہ جائے۔ تو اس وجہ سے جمہور اہل سنت کا اور جمہور مسلمانوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جس طریقے سے چہرے کا دھونا فرض ہے، ہاتھوں کا دھونا فرض ہے، اسی طریقے سے پاؤں کا دھونا بھی فرض ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک۔ یہاں تک وضو کا حکم ہے۔ اب اس میں شروع میں فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو۔ اب قرآن کریم کی یہ تعبیر بظاہر یہ بتا رہی ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے اس کی تفصیل بتلا دی کہ ہر نماز کے لیے فرض نہیں ہے، بلکہ جب انسان بے وضو ہو جائے تو اس کے بعد انسان پر وضو کرنا فرض ہو جائے گا۔ چنانچہ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے الگ وضو فرماتے تھے،
لیکن فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے تمام نمازیں پڑھی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے ایک ایسا عمل کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے، آپ نے ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھ لی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جان بوجھ کے پڑھی، عمدن میں نے اس طرح کیا تاکہ امت کے لیے ایک جواز کا بیان ہو جائے، امت کے سامنے صورتحال واضح ہو کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر انسان باوضو ہے تو وہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لے جب تک اس کا وضو برقرار ہے، اور جتنی وہ چاہتا ہے وہ نمازیں اس سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنے کی اپنی اہمیت ہے، اس کا ثواب ہے، بلکہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہا کرے۔ غالباً حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ جب آپ جنت کی سیر کر رہے تھے تو اپنے آگے حضرت بلال کے قدموں کی چاپ سنی، تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال، تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں اللہ نے اتنی عظمت عطا کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں تمہارے پاؤں کی چاپ مجھے سنائی دے رہی تھی؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، البتہ میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں میں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو اذا قمتم الی الصلاۃ کا مطلب جب تم نماز کا ارادہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل نے اور صحابہ کرام کی عادت نے، ان کے ہاں رائج ماحول نے یہ چیز ہمارے لیے واضح کر دی کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب انسان بے وضو ہو جائے تو اس کے بعد جب وہ نماز پڑھنا چاہے تو پھر اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو خوب اچھی طرح پاک کرو۔ بے وضو ہونے کی حالت کو شرعی اصطلاح میں حدث کہا جاتا ہے، ہا دال اور ثا سے حدث۔ حدث کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو حدث اصغر کہتے ہیں اور ایک کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ حدث اصغر اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کو ختم کرنے کے لیے صرف وضو کر لینا کافی ہوتا ہے، جیسے ایک آدمی باوضو ہے، وہ واش روم چلا گیا یا اس کا خون نکل آیا یا ہوا خارج ہوئی تو یہ حدث اصغر کہلاتا ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے وضو کافی ہے، جس کا ذکر اس آیت کے پہلے حصے میں ہوا۔ اور ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے جسے حدث اکبر کہتے ہیں، جسے حالت جنابت کہا جاتا ہے، یعنی کوئی شادی شدہ آدمی اگر اپنی بیوی کے ساتھ حقوق ازدواجی ادا کر لے، ہم بستری کر لے، یا پھر مادہ منویہ کسی آدمی کے جسم سے نکل آئے، چاہے جاگتے میں ہو یا سوتے میں ہو، تو اس کیفیت کو حالت جنابت کہا جاتا ہے۔ یا جیسے خواتین کو ماہواری کا سامنا ہوتا ہے یا ولادت کے بعد جو خون آتا ہے جسے نفاس کہا جاتا ہے، تو یہ تمام جنابت کی مختلف شکلیں ہیں۔ حدث اصغر کو دور کرنے کے لیے وضو کافی ہے، اور حدث اکبر یا جنابت کو دور کرنے کے لیے وضو کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے غسل کرنا پڑے گا۔ یہاں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اگر تم حالت جنابت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، اگر لفظ ہوتا فَطْهُرُوا تو اس کا مطلب ہوتا پاکی حاصل کر لو۔ یہاں اللہ نے مبالغے کا لفظ استعمال فرمایا، فَطَّهَّرُوا، خوب پاکی حاصل کرو۔ تو چونکہ اس میں مبالغہ ہے تو اس سے فقہاء نے پھر یہ حکم مستنبط کیا، اخذ کیا کہ حالت جنابت کو دور کرنے کے لیے پھر صرف ان ظاہری اعضاء کو ہی دھونا کافی نہیں ہے، بلکہ پورے جسم کو خوب اچھی طریقے سے دھو لینا پھر کافی رہے گا اس حالت کو دور کرنے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ فقہاء نے کتنی باریک بینی سے قرآن کریم کی آیات سے احکامات اخذ کر کے میرے اور آپ کے لیے مرتب کیے ہیں، اور ہماری زندگیاں آسان ہیں۔ جب بھی آپ کو مشکل پیش آتی ہے آپ اسلامی قانون دیکھ لیتے ہیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ فقہاء کی برسوں کی محنتیں ہیں جو انہوں نے اس طریقے سے آیات پر اور اس کے ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر پھر ہمارے لیے ان احکامات کو مدون اور مرتب کیا۔ اور حالت جنابت کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک جسم کا ایک ایک انچ، ایک ایک ذرہ آپ کا گیلا ہو جائے، کوئی بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، اگر خشک رہے گی تو غسل نہیں ہوتا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب اچھے طریقے سے اپنے جسم کو دھو لو، یعنی غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اب یہاں سے تیمم کا بیان ہے۔
بعض اوقات انسان ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ حدث کو دور کرنے کے لیے اس کو پانی میسر نہیں ہوتا. حدث چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، حالت جنابت ہو یا بے وضو ہونے کی حالت ہو، اس کو دور پانی کے ذریعے کیا جاتا ہے، وضو کر کے یا غسل کر کے. کبھی انسان کو پانی دستیاب نہیں ہوتا، چاہے پانی نہ ہو یا چاہے انسان کو پانی پر قدرت نہ ہو، بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. ایک آدمی مسافر ہے اور پانی اس سے 1 میل زائد کے فاصلے پر ہے، تو ایسی حالت میں اس کو تیمم کی اجازت ہوگی. ایک آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اگر تم پانی کا استعمال کرو گے تو تمہاری جان کو یقینی خطرہ لاحق ہے یا تمہارے کسی عضو کو یقینی طور پر خطرہ لاحق ہے، تو ایسا آدمی پھر غسل کرنے کی بجائے یا وضو کرنے کی بجائے تیمم کر سکتا ہے. اس میں صرف مشقت کافی نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھے ہیں، سردیوں کی صبح ہے اور گیزر خراب ہے یا گیس نہیں ہے اور آپ کہیں کہ ٹھنڈے پانی سے وضو مشکل ہے، میں تیمم کر لوں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں یقینی نقصان کا اندیشہ ہونا چاہیے کہ واقعتاً مجھے نقصان ہوگا، جان جاتی رہے گی، کوئی عضو جاتا رہے گا. اگر اس حد تک کوئی خطرہ ہے تو پھر تیمم کرنے کی اجازت ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر پہ ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو. غائط کہتے ہیں نشیبی جگہ کو، چونکہ اس زمانے میں لوگ حوائج ضروریہ سے فراغت حاصل کرنے کے لیے نشیبی جگہوں میں جایا کرتے تھے تاکہ پردے داری بھی رہے اور پاکی کا لحاظ بھی رہے، تو اس وجہ سے غائط کا لفظ استعمال ہوتا ہے قضاء حاجت کے لیے. او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو. لامستم، لمس کہتے ہیں چھونے کو. اب یہاں چونکہ چھونے کا لفظ استعمال ہوا اس لیے بعض حضرات کے ہاں عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امت کے جمہور فقہاء نے، مفسرین نے اس کا مطلب جسمانی ملاپ کیا ہے، کیونکہ اگر صرف چھونا کافی ہوتا تو اس کے لیے لفظ ہوتا لمستم. یہاں لفظ استعمال ہوا لامستم، اور لامستم میں دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، یعنی دو طرفہ چھونا. تو لامس کا مطلب، ملامست کا مطلب ہوتا ہے جانبین سے لمس کا پایا جانا، اور جانبین سے لمس کا مطلب جسمانی طور پر ملاپ ہے، حقوق ازدواجی کی ادائیگی ہے. او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو. فلم تجدوا ماء، اور اب تمہیں پانی نہیں مل رہا. فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو. تیمم کا ایک ہی طریقہ کار ہے جس کا ذکر آگے ہے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، لہٰذا اپنے چہروں کا مسح کر لو اور ہاتھوں کا مسح کر لو. تیمم میں 2 ضربیں ہوتی ہیں، پہلی ضرب کے بعد ہاتھ جھاڑ لیں اور چہرے کا مسح کر لیں، اور دوسری ضرب کے بعد ہاتھ جھاڑ کے اپنے بازوؤں کا مسح کر لیں کونیوں تک. تو یہ تیمم پورا ہو گیا. یہی تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہے اور غسل کے لیے بھی کافی ہے. کوئی آدمی حالت جنابت میں ہے، اسے پانی میسر نہیں ہے، تو وہ اسی طریقہ کار کے مطابق تیمم کر کے اپنے آپ کو اس وقت تک پاک تصور کر سکتا ہے جب تک اسے پانی میسر نہیں آ جاتا. زمین کی جنس میں سے جتنی اشیاء ہے ان تمام سے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے، جیسے ریت ہے، مٹی ہے، چونا ہے، پتھر ہے، اور یہ مختلف قسم کے سنگ مرمر وغیرہ ہے. ان تمام سے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے، جو بھی زمین کی جنس کی اشیاء ہیں. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی حرج میں ڈالے. یہ بہت بڑا اصول ہے شریعت کا کہ شریعت کے تمام قوانین آسانی پر مبنی ہے. ہمارا دین آسان دین ہے. اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے، آسانی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہنا. اپنی مرضی سے آسانی ہم پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہنا ہی آسانی ہے. اللہ نے جو بھی احکامات دیے ہیں وہ آسانی پر مبنی ہے. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. تمہیں تمام احکام دے رہا ہے تاکہ تمہارے لیے دین مکمل ہو جائے اور تم مکمل دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی نعمت کا احساس کرو اور پھر اس کا شکر ادا کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور ذکر کرو اس نعمت کا جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے. اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے یاد رکھو. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ،
اور اس عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا ہے۔ اذ قلتم، جب تم نے کہا تھا، سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا ہے اور اطاعت قبول کر لی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ یقیناً سینوں کے بھید سے پوری طرح باخبر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے مختلف اقوام کے عہد کا ذکر کیا ہے، جیسے یہود کے اہل کتاب کے عہد کا ذکر تھا، اسی پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کی۔ اسی طریقے سے اس امت کے عہد کا بھی ذکر ہے، سورہ آل عمران کے آخر میں آتا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا۔ تو اس صورت کے آخر میں اس امت کے عہد کا ذکر ہے، اور یہاں بھی اس امت کے عہد کا ذکر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بھی یاد رکھو اور اس عہد کو بھی یاد رکھو جو تم نے اللہ سے کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ تم نے کہا تھا سمعنا، ہم نے دین کے احکام کو سن لیا، اب ہمارا کام کیا ہے، وَأَطَعْنَا، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ السمع والطاعہ، یہ عربوں کا ایک محاورہ ہے، جب وہ کسی کو اپنی اطاعت کی یقین دہانی کرواتے ہیں تو السمع والطاعہ کہتے ہیں کہ میں نے سن لیا، اب میرا کام کیا ہے، اطاعت کرنا۔ تو یہاں اسی محاورے کے مطابق اللہ نے فرمایا سمعنا واطعنا، کہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا ہے، اب ہمارا کام کیا ہے، اطاعت کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ یقیناً سینوں کے بھید سے پوری طرح واقف ہے۔ یعنی اپنے عہد کو اگر پورا نہیں کرو گے تو تمہارے دل کے ارادوں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر تمہارا اس پر مواخذہ کرے گا۔